میں ایک یونیورسٹی میں جو ہے وہ جاب کرتا ہوں، تو میں وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو ایک گارڈ بھی شاید یونیورسٹی میں 30-35 ہزار تو وہ بھی آرام سے لے لیتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب علماء کی کیا تنخواہ ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب ہمارے یہاں کیا کیا تنخواہ لے رہے ہوں گے نہیں تو مدارس میں؟ عام ہاں لوگوں جی کو شاید نہیں پتا، ہاں جی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی تنخواہ لے رہے ہوں گے، جی جی آپ کو تو اندازہ ہی ہے، آپ تھوڑا سا بتا نہیں، دیں۔ یہ 30-35 ہزار جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو 30-35 ہزار یعنی کسی بھی مدرسے میں نا، میں نہیں یہ کہتا فلاں مدرسے میں، کسی بھی مدرسے میں جا کے نا ایک طرف سے آپ پوچھنا شروع کر دیں کسی استاد سے کہ جی آپ کی کتنی تنخواہ ہے، وہ میرے خیال میں شاید ہی کوئی ہوگا جس کی 30-35 ہزار ہوتی ہوگی، ورنہ عموماً 15,000 20,000 25,000، اور یہ بھی ابھی ہو رہی ہیں، ورنہ پہلے تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہمارے ناظرین بھی دیکھیں کہ اب مطلب فی زمانہ جو ہے جہاں ایک کلرک جو ہے 35-40 ہزار جی جی آرام سے کما لیتا ہے، اور ہمارے ہاں مدرسے میں اگر کسی شیخ الحدیث یا شیخ التفسیر کے ٹائٹل والا جو ہے وہ ایک عالم دین، اس کو جو ہے وہ 30-35-40 ہزار بھی اس زمانے میں تنخواہ نہیں ملتی، تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے، مطلب یہ ایک المیہ ہے۔ تو مدارس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تنخواہیں ہیں ان کا کوئی معیار مقرر ہونا چاہیے؟ یہ نا، اس پہ ہم نے بڑی بات کی ہے، اور اللہ کرے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی ہو جائے۔ میرے خیال میں تو جو ہمارے وفاق بنے ہوئے ہیں نا، جن کو وفاق المدارس یعنی مختلف مسلکوں کے ہیں، میرے خیال میں انہیں اس طرف سوچنا چاہیے، اور باقاعدہ کچھ جو ہے نا وہ پیرامیٹرز اور کچھ اصول و ضوابط ان کو طے کر دینے چاہیے کہ بھئی اس سے کم جو ہے نا وہ تنخواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بندہ اگر آیا، آپ اس کو کہیں کہ یار وہ جو پہلے میرے پاس ہے نا اس کو میں 15,000 دے رہا ہوں، آپ نے بتانا نہیں آپ کو میں 17,000 دے دوں گا۔ تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں میرے خیال میں، یعنی جس طرح آپ ماشاءاللہ کالجز یونیورسٹیوں وغیرہ میں آپ پڑھاتے ہیں، آپ کو پتہ وہاں پہ باقاعدہ ایک سسٹم ہوتا ہے، تو مطلب سکیلز ہیں نا، ہاں جی، سکیلز ہیں۔ تو میرے خیال میں تو مدارس میں بھی اس طرح ہی اور ہونا مجھے چاہیے۔ یہ لگتا ہے، بلکہ میں نے اپنی شاید کسی تحریر میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ کم از کم جو مدرسے کا جو استاد ہے نا، کم از کم اس کا سکیل آپ 17واں سکیل تو رکھیں نا۔ بالکل ایسے ہی۔ مطلب کالج کے ایک لیکچرر کے برابر تو اس کا سکیل ہونا چاہیے۔ اب کالج کا ایک جو لیکچرر ہے وہ 50+ میں تقریباً تنخواہ لے رہا ہوتا ہے، 50,000، تو اتنا تو ہونا چاہیے۔ تو یہ سکیلز بنانے چاہیے، میرے بالکل خیال میں ایسے یہ ہی۔ اچھا ہے کہ جو ہمارے ہاں اساتذہ آتے ہیں ان کو 17ویں سکیل میں بھرتی کیا جائے، اور 17ویں سکیل میں گورنمنٹ جو پے کر رہی ہے جی اتنا جی پے کرنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ اس میں نا میں نے کافی بھائیوں سے مشورہ بھی کیا، اور مطلب آپس میں ہمارے ڈسکس بھی ہوتی رہی۔ اس میں نا دو میں سے نا ایک کام ضرور کر لینا چاہیے، یا تو آپ یہ کہیں کہ جس طرح یہ مطلب اسکیل سسٹم ہے نا، آپ اس کے مطابق اہلیت کے مطابق ہر بندے کو تنخواہ دیں، اس کی ضرورت جو بھی ہے آپ اس کا خیال نہ کریں، آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ کی یہ اہلیت ہے، آپ کو یہ تنخواہ ملے گی۔ ایک یہ دوسری بات، یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس طرح نہیں چل سکتے، تو پھر ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ جو اس کی ضروریات ہے نا وہ تو پوری ہونی چاہیے نا۔ آپ یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ تنخواہ سسٹم ہوتا ہے، یعنی آپ نے گویا کہ معاوضہ دینا ہوتا ہے، تو وہ اس کو یہی جو ہم کہہ رہے ہیں اس طرح ہو جانا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آپ اس کی کفالت کر رہے ہیں، اس کی جو ضروریات ہیں آپ ان جمی کو پورا ضروریات، کریں، مطلب اس کو رہائش دے دیں، اس کے اس کو کھانے کا، رہائش دے دیں، اس کو میڈیکل کی فیسلٹی دے دیں، بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، اور یہ بیسک نیڈز ہیں، بنیادی جی، ضروریات ہیں، بالکل آپ کی بات اور ٹھیک۔ افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ان دونوں طرح سے دیکھا جائے تو یعنی دونوں معیارات پہ ہی ہمارا سسٹم نہیں